السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک پروگرام میں سورہ بقرہ آیت نمبر 281 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر نفس کو اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم اور معزز بھائیوں اور بہنوں، صدقات اور پریشان حال لوگوں کے درد کو محسوس کرنے کے اس موقع پر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی چیز کی یاد دلائی ہے کہ جس کو یاد کرنے سے یہ سارا کام آسان ہو جائے۔ ایسے ہی سود کھانے، لینے اور دینے اور سودی معاملہ، سودی کاروبار کرنے سے جو رب العزت نے روکا ہے، حرام کہا ہے، بخیلی سے روکا ہے، اللہ نے ایسے منظر کا تذکرہ کیا کہ جس منظر کو ہم اور آپ حقیقت میں اگر دل سے یاد کر لیں تو ان سے بچنا بڑا آسان ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں، ارے سود سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ممکن ہے۔ اللہ کے ہزاروں اور لاکھوں بندے ہیں جو سود سے بچتے ہیں، ممکن ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میرے بھائی، ممکن ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی حرام چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ممکن ہے، عادت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ میرے بھائی، چھوٹ جائے گی عادت۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، حقیقت میں موجود ہے، تو آپ کی ساری برائی کی عادت چھوٹ جائے گی، اور آپ کتنا بھی بھلائیوں سے دور ہوں تو آپ بھلائیوں کی طرف آ جائیں گے۔ کیا کہا رب العالمین نے؟ اس دن سے لے لو جس دن میں تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ، یعنی آخرت کے دن۔ آخرت کے دن پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین، یہ معمولی چیز نہیں میرے بھائی، انسان کی زندگی کو بدل دے گی، انسان کی عادتوں کو بدل دے گی، انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اگر آخرت کا ہم تصور کر لیں اور آخرت پر ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے۔ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خود اللہ تعالیٰ نے
کتنی آیتوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں کسی کام کے کرنے کا جہاں حکم دیا تو وہاں آخرت کی یاد دلائی. اللہ نے کتنی آیتوں میں کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور آخرت دن پر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے تو وہ کہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو آدمی اللہ رب العزت پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ کیوں اس چیز کا حوالہ ہے؟ اسی لیے آخرت پر ایمان اگر ہے حقیقت میں، زبانی دعویٰ نہیں، حقیقت میں ایمان ہے تو اچھے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے. ہماری عادت نہیں چھوٹ رہی ہے. صحابہ کرام نشہ آور چیزوں کے، شراب کے دل دادا تھے، اس کے رسیا تھے. کیا کوئی مجلس اور کیا کوئی موقع چلا جائے اور شراب نہ پی؟ صبح سے شام تک مجلسوں اور ان کے پاس شراب کے جام اور شراب کے گلاس ہوا کرتے. اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچو. بتاؤ، سب مٹکے اٹھ کے چھوڑ دیے، پھینک دیے. تو میرے بھائیوں، کیوں؟ آخرت پر یقین ہو گیا. آخرت پر یقین ہو گیا. ابھی تک ان میں سے بہتوں کا تو ایمان اللہ پر تھا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے زمین آسمان پیدا کیا، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ اٹھائے جا سکتے ہیں. یہ اس کے قائل تھے. اب آخرت پر ایمان اور یقین ہو گیا کہ نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا حرام چیزوں کو. تو اگر آپ کا ایمان، ہمارا ایمان آخرت پر مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو، کیا مجال ہے کہ کسی برائی کی ہماری عادت ہے؟ کیا مجال ہے کہ ہم کسی نیک کام اور کسی فریضے سے غافل ہو جائیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا اس دن سے ڈرو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ سوال کرے گا اور جواب دینا پڑے گا. کیا حال ہوگا؟ کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ پوچھے گا ہم کو اللہ کا. تو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے. گھومو دنیا میں، آج جاؤ، کہیں بھی مر جاؤ، تمہاری جو ہے لاش کو زمین میں دفن کر دیا جائے، سمندر کے پانی بہا دیا جائے، جلا کر کے جو ہے اس کے راکھ کو اڑا دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، ایک دن آئے گا کہ سب کو لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف جائے اور وہ رب فیصلہ کرے گا. وہ رب فیصلہ کرے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. تم کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ اور پھر تم کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کسی نفس کو کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا، سارا معاملہ اور اختیار اللہ کے پاس. تو اس دن اللہ رب العزت ہر طرح سے فیصلہ کر دے گا. کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا، اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دی جائے گا. وہ چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کیا ہوگا تو اس کو آپ دیکھ لو گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی انجام دیا ہوگا تو اس کا وبال جھیلنا پڑے گا. تو اللہ نے کہا کہ اس دن سے ڈرو. قیامت کے دن کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھاگنے کا بچنے کا راستہ نہیں ہوگا. تو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا عدل اور انصاف کے ساتھ. ہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
نہ کسی کی نیکی کا ثواب کو دینے میں کوئی ظلم ہوگا اور نہ کسی کو برائی کی سزا دینے میں ظلم ہوگا۔ بالکل اصلاح انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت نے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہوشیار کیا ہے کہ لوگوں اس دنیا میں بے لگامی کی زندگی نہ گزارو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو توجیہات فرمائی ہیں، ان پر عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کو حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا بدلہ تم کو تو مل کر کے رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں بہنوں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے منہیات سے بچیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالیٰ عالم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔